لیکن ہماری کیا ہے، ہم اپنے پریزنٹ پر خوش نہیں ہیں، ہم اپنے فیوچر کے بارے میں کیوریسٹی ہے، کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، اور یہ ہمارے پریزنٹ کو بھی خراب کر رہا ہے، ہمارے حال کو بھی خراب کر رہے ہیں. ہم شکر نہیں ادا کر سکتے. رمضان موت ہمیں کسی کو نہیں پتا کہ ہماری کل رات قبر میں ہے یا گھر میں ہے، کسی کو نہیں پتا. تو ہم کیوں نہ اس گھر کی تیاری کریں، ہم کیوں نہ اس جگہ کو روشن کریں جہاں ہم نے جانا ہے. ہم ائمہ کی خدمت میں آتے اس لیے، ائمہ کی بارگاہ میں، ان کی درگاہ میں توسل اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابی دیں اور آخرت میں بھی کامیابی دیں. امام علی نقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پروردگار نے قرار دیا کس کو؟ دنیا کو. کیا دیا؟ بلا. دنیا میں مصیبتیں ہیں، دنیا میں بلائیں ہیں، پروردگار نے دنیا کو قرار ہی ایسے دیا ہے، اور آخرت کو باقی رکھا ہے، آخرت کے اندر بقا رکھی ہے. دنیا ہی ایسی. اب کوئی شخص سے بولے کہ دنیا میں مشکل ہی نہ ہو، میری زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہو، اصل دنیا کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے. دنیا مشکلات کی جگہ ہے، دنیا امتحان کی طرح کی جگہ ہے. دنیا میں امتحان ہوگا اور اگر میں کامیاب ہوں گا تو آخرت میرے لیے جو ہے وہ ریوارڈ ہے. دنیا میں ریوارڈ جو اگر جو مل بھی جاتا ہے، کچھ چیزیں ہیں، یہ تو سمجھیں مجھے ایک چھوٹی سی چیزیں ہیں، اصل ریوارڈ ادھر ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض زیارات جو ہم بہت سی چیزیں کرتے ہیں، ہمیں دنیا میں اس کا فائدہ ظاہر نظر نہیں آتا، جبکہ ہوتا ہے، لیکن اگر ہم دیکھ سکیں. لیکن بہت سارے چیزیں جیسے اربعین کی زیارت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیں کربلا کی زیارت اربعین میں نصیب فرمائے. اربعین کی زیارت ہمارے استاد عز اللہ ابن تحریری حفظ اللہ بیان کرتے ہیں، اربعین کی زیارت کا ثواب دنیا میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ کو ریٹرن کر سکے. اس زیارت کا اتنا ریوارڈ ہے. وہ زیارت کہاں ملے گی؟ کہ روز قیامت میں وہ زیارت ظہور کرے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا کیا تھا. ظاہراً انسان جاتا ہے میں جا رہا ہوں واپس آ رہا ہوں، نہیں، بہت ساری چیزیں وہاں کے لیے ہیں. جیسے دنیا میں بعض اوقات چھوٹی سی نیکی، کوئی اچھا کام اس دنیا کے اندر آپ کی زندگی کو آسان کر سکتا ہے، اور بعض اوقات چھوٹا سا گناہ اس دنیا میں اس زندگی کو برباد کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم فیہا خالدون ہے. لیکن دنیا کیونکہ دنیا ہے، ٹیمپریری ہے، اور ہم انسان ہے. تو جو خلیفہ تھا اس نے امام کو اکثر بلاتے تھے، امام اس میں امام کو بہت اذیت دیتے تھے، بہت تکلیف کرتے تھے. ایک دن امام کو بلایا، شراب کی محفل چل رہی ہے، شراب ہو رہا ہے، امام کو بٹھایا، امام کو کہا، امام نے کہا ہم اس کام سے گزر ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. اب ظاہر ہے بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، نشے کے اندر ہے. امام کو کہتا ہے کوئی شعر بیان کرے، امام کہتا ہے ہمیں اس چیز سے رہنے دو، ہمیں اس محفل سے رہنے دو. لوگوں ظاہر ہے امام کو زبردستی کرتا تھا، امام کو اذیت کرتا تھا. امام نے اشعار پڑھے جو کہ بہرحال کافی اشعار ہیں، بہرحال اس کا تھوڑا سا مفہوم ہے. امام نے اس اشعار کے اندر ان کی باتیں کی جو کہ پہلے حکمران تھے، بادشاہ تھے. امام کہتے ہیں کہاں گئے وہ سارے بادشاہ، کہاں گئے وہ حکمران؟ ان کے بدن کی ہڈیاں جو ہیں وہ ابھی جو ہے وہ زمینوں کے اندر ہیں. امام نے اس طرح دنیا کا نقشہ کھینچا اور آخرت کو بیان کیا، گویا وہ خود اس وقت خلیفہ کے ظالم ہے، نشے میں ہے. رونا شروع کر دیا، گریا شروع کر دیا، اور امام کو باعزت جو ہے وہ اس نے رہا کر دیا. ہم بھی جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم بھاگ رہے ہیں جس دنیا کے، ہم ڈیزگنیشنز کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم کوئی نہ کوئی دنیا کے برانڈ کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم کسی نہ کسی اسٹیٹس کے پیچھے بھاگتے ہیں، مگر یہ سب دوڑ یہیں ختم ہو جائے گی. خدا آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم کس درجے پہ فائز تھے. خدا ہی پوچھے گا جو میں نے تمہیں دیا تھا درجہ، اس پہ تم نے کیا کیا. میں نے جو تمہیں ایک ڈیوٹی دی دنیا میں، چاہے تم باپ تھے، تم نے باپ بن کر کیا کیا، اپنے گھر والوں کی، اولاد کی تربیت کیسے کی. تم شوہر تھے، تم نے اپنی زوجہ کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھا. تم اولاد تھے، تم نے والدین کا کتنا احترام کیا. اور اگر تم کسی جگہ پر، کسی جاب پر تھے، کسی کمیونٹی میں تھے، مولانا تھے،
کوئی اور تھے, تم نے اس کمیونٹی کے لیے کیا کیا, تمہیں ہم نے توفیقات دی تھی. کیونکہ جب تک ہماری زندگی میں ہدف نہیں ہوگا, مقصد نہیں ہوگا, ہم یہیں گھومتے رہیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہی گھومنا ہمیں ایک دن ختم کر دے گا. لیکن اگر ہدف ہے, اگر مقصد ہے زندگی کا, تو انسان کا ایک ایک قدم جو ہے وہ قیمتی ہے خدا کی راہ. تو ہم پہلے تو اپنے مقصد کو سمجھیں. میں نے قرآن کی آیت آپ کے میں تلاوت کی. پروردگار قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر سوائے عبادت کی, سوائے بندگی کی. عبادت نماز روزہ نہیں ہے جس کو بہرحال ہم سمجھتے ہیں بعض اوقات کی بس نماز روزہ پڑھ لیا, باقی تو کچھ بھی کرتے رہیں, جھوٹ بولیں, کسی کا حق کھائیں, کچھ بھی کرتے رہیں. نہیں, عبادت بندگی ہر حال میں بندگی ہے. انسان تنہا ہے تو بھی بندہ خدا ہے, انسان مسجد میں ہے تو بھی بندہ خدا ہے, انسان یونیورسٹی میں ہے, بازار میں ہے, گلی میں ہے, ہر جگہ بندہ ہے. بندگی کرنی ہے, اور جو جتنی بہتر بندگی کر پائے گا خدا اس کی دنیا کے معاملات کو بہتر اور آخرت میں اس کے درجات کو بلند کر دے گا. سبحان اللہ. بندگی پروردگار نے قرآن میں اپنے رسول, اپنے حبیب کے لیے جب معراج پہ بلایا تو یہ نہیں کہا میں اپنے نبی کو لے کے گیا, یہ نہیں کہا میں اپنے اولو العزم پیغمبر کو لے کے گیا. کیا کہا؟ اسرا بعبدہ, میں اپنے بندے کو معراج پہ لے کے گیا. تم بھی بندے بن جاؤ, میں تمہیں بھی معراج پہ لے جاؤں گا. یعنی بندگی کرو, یعنی بندگی یعنی ہر حالت میں ایسے رہو خدا کے بندے ہو, بندگی سے باہر نہ نکلو.